واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 96 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، گرد و غبار بہت زیادہ اٹھا تو ایسا امکان لگا کہ یہی شاید صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شوبک کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گرد میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں تکبیر کے نعرے سنائی دیے۔ قلعے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ 3-4 روز بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ فوجی چیمگوئیاں کرنے لگے کہ انہیں تیاری کا حکم ملا ہے۔ بعض نے کہا کہ بغاوت ہو گئی، کسی نے کہا کہ سوڈانیوں کا حملہ آ رہا ہے۔ ان کے کمانڈروں تک کو علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ یہ حکم فوج کی مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آ گئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے آئے۔ ناظرین سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے آگے سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ شوبک میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے تہبند کے سوا تمام کپڑے اتار کر پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے گھوڑا دل کی چال چلاتا گزر گیا۔ پھر سامنے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ایک شتر سوار نے کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جانبر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو افواہیں بھی جھوٹی ہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری صف تک اس کی آواز پہنچتی تھی۔ اس نے کہا، جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہے ہیں اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس کے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکیں۔ شوبک میں ہم نے مسلمان بچیوں اور ان کی ماؤں اور ان کے باپوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائیوں کے پاس اور ان کی مائیں اور ان کے باپ عیسائیوں کی بگاڑ کر کے مر رہے ہیں۔ اب کرک، یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائیوں کے قبضے میں ہے وہاں مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدیں استبل بنا دی گئی ہیں اور قرآن کے مقدس ورق گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں تلے مسلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کماندار نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے تلے بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ صلیبی اس سرزمین پر قبضہ کر لیں اور تمہاری بیٹیوں کی عصمت دری کریں۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کی آبرو کی کیا حفاظت کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہیں چند ایک کماندار نظر نہیں آ رہے؟ وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف سے 10-11 آدمی گردنوں میں رسیاں پڑی ہوئی اور ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے آگے لائے گئے۔ انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا، یہ تمہارے کماندار تھے، لیکن یہ اس قوم کے دوست ہیں جو تمہارے رسول اور تمہارے قرآن کی دشمن ہے، یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج کو خضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا اور مصلح الدین کو سامنے لایا گیا۔ وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گزشتہ رات کوتوالی کے تہ خانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ اپنی ریاست اور خود مختار حکمرانی کی باتیں کر
کر رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے گھوڑے پر بٹھا کر فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے فوج کو دیکھا اور بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ ناظرین، وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھاگ نکل رہی تھی۔ فوج کی صفوں سے پنگ کی آواز آئی اور ایک تیر مصلح الدین کی شہرگ میں اتر گیا۔ وہ گر رہا تھا جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانداروں نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر یہ قتل ہے تو گردنیں حاضر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تہ بند تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کرا دیے۔ اس نے ایک اور حکم دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ فوج یہیں سے محاذ کو کوچ کرے گی، تمہارا ذاتی اور دیگر ساز و سامان اور رسد تمہارے پیچھے آئے گی۔ فوج کوچ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر فوج کے بغیر رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ کے حکام سے کہا، مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں اسی طرح غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے بھی دشمن کو دوست کہنے لگیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ مصر کے جن حاکموں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج کو کیوں کوچ کرا دیا ہے، انہیں اس نے بتایا کہ یہ فوج یہاں فارغ بیٹھی تھی، میں یہ حکم دے گیا تھا کہ اسے فارغ نہ رہنے دیا جائے، جنگی مشقیں جاری رہیں اور شہر سے دور لے جا کر اس فوج کو وقتاً فوقتاً جنگی حالت میں رکھا جائے اور ذہنی تربیت بھی جاری رہے، مگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ میں نے دو ذمہ دار حاکموں کو سزائے موت دے دی ہے، انہوں نے ایک سازش کے تحت فوج کو فارغ رکھا۔ سپاہی جوئے اور نشے سے دل بہلانے لگے اور ان کے ذہن افواہوں کو قبول کرنے لگے۔ تم شاید سوچ رہے ہو کہ مصر میں فوج نہیں رہی، گھبراؤ نہیں، فوج آ رہی ہے۔ جس فوج نے شوبک فتح کیا ہے وہ قاہرہ میں داخل ہو چکی ہے، اس نے میرے پیچھے پیچھے کوچ کیا تھا۔ وہ فوج دشمن کو اور دشمن کے گناہوں کو بہت قریب سے دیکھ کر آئی ہے، اسے کوئی باغی نہیں کر سکتا، اس کے سپاہی شہیدوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور یہ فوج جو یہاں سے جا رہی ہے یہ کرک پر حملہ کرے گی یا دشمن اس پر حملہ کرے گا، پھر یہ بھی دشمن کو جان جائے گی۔ جو سپاہی ایک بار دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے، اسے کوئی لالچ غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 97 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔